حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے ایک ہم سب لوگوں کے لیے ایک کام کی بات ارشاد فرمائی۔ بیان القرآن میں حضرت نے لکھا ہے، حاصل یہ ہے کہ ہم لوگ جو طاعت اور عبادت کرتے ہیں کسی بھی شکل و صورت میں ہو، نماز پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، اسی طرح کچھ اور بھی جو ہیں، یہ سب حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ ان کی توفیق شامل حال ہوتی ہے تو ہم ان طاعت کو کر لیتے ہیں، اگر ان کی توفیق شامل حال نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے ہماری اپنی جو صلاحیت وغیرہ یہ صلاحیت کچھ کام نہیں آتی، بس فضل ہے ان کا اس کے اوپر۔ ایک اسی کے ساتھ یہ بھی ہے، وہ کچھ اگر انعام دیں، کچھ نواز دیں تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری عبادتوں کا اور مجاہدوں کا صلہ مل رہا ہے ہم کو، نہیں۔ اس تعلق سے ایک بات سمجھنے کی ہے، ہم لوگ جو عبادت کرتے ہیں ظاہر ہے وغیرہ، تو یہ اعضاء ہمارے اپنے تو ہے نہیں، یہ تو اللہ نے دی ہے ایک، پھر ان میں طاقت اور قوت بھی انہوں نے رکھی ہے، پھر دل میں جو ارادہ اور خیال آ رہا یہ انہوں نے ہی ڈالا ہے یہ، اور پھر اس کے کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تو انہوں نے ہی بتایا، تو ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، سب انہی کا ہے یہ تو، یعنی اعضاء بھی انہی کے، طاقت دی ہوئی بھی انہی کی ہے، اور دل میں خیال اور ارادہ بھی انہی کا ہے، اور اس کے کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی سب انہوں نے بتایا، تو جب سب انہی کا ہی ہے تو ویسی صورت میں ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اس کو بس جب بھی اپنی عبادتوں کا اور اس کا وہ ہو تو پر یوں کہے کہ اللہ کی توفیق سے ایسا ہو گیا، بس یہ نہیں کہ میں نے کیا، کیونکہ یہ میں جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہی اندر سے آدمی کو جو ہے مار دیتی ہے لا کر کے۔ یہ ابلیس انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے بھی انا ہی کا نعرہ لگایا تھا کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، وہ میں جب ہوئی سب بات بیکار ہو گئی۔ اس لیے کسی بھی عبادت اور طاعت کو انجام دے تو بس فوراً یہ ہو کہ مالک آپ کی توفیق سے ہوا ہے، اس میں ہماری صلاحیت کا، استعداد کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر ہماری اپنی صلاحیت اور استعداد کی بات ہوتی تو ہم سے زیادہ صلاحیت والے، استعداد والے اور توانائی، تندرستی، دماغ سب ان کے پاس موجود، وہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ جو وہ نہیں کر پا رہے جس کا مطلب یہ بنیاد ہے ہی نہیں، یہ تو بنیاد بنی ہے ان کی توفیق سے۔ پھر عبادت کے بعد میں عبادت کرنے کے بعد یہ احساس ہو جانا کہ جیسا حق ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اپنے بارے میں، ما عبدنا کا حق کا عبادتی، کہ اللہ آپ کی عبادت کا جو حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو پایا۔ جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اعتراف کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں اللہ کے حضور کہ ہم آپ کا حق ادا نہیں کر پائے، تو ہمہ شمہ کی کیا اوقات ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہم نے عبادت کا حق ہی ادا کر دیا، ما عبدنا کا حق کا عبادت۔ اسی لیے حکم ہے کسی عبادت کی توفیق اگر مل جائے تو اب فکر ہو اس کی کہ وہ قبول کر لیں، اس کے لیے دعا مانگیں، اور دعا کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہ جو کمی ہو گئی ہے اس کو شان کریمی سے معاف فرما دیجیے اور اس کو قبول کر لیجیے۔ یہ بات اس سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس طرح یہاں پر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، ظاہر ہے کہ تعمیر انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کی تھی،
اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. تو ظاہر ہے تعمیل حکم میں جو چیز انجام دے رہے ہیں وہ تو اب اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ پاک سے دعا مانگی ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ الفاظ بتا رہے ہیں اس بات کو ہے کہ ربنا تقبل منا، حالانکہ اللہ کے حکم سے ہوئی، سارا معاملہ اللہ ہی کی طرف سے تھا ان کا، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، قبول ہو جائے. لیکن درخواست کرنا اس بات کو بتا رہا ہے. دو باتیں اس سے سمجھ میں آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ جب نبی اپنے کام کے بارے میں درخواست لگا رہا ہے تو پھر ہمہ شمہ اس کو تو درخواست قبول کرنے پر اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے. اگر قبول کر لیں تو فضل ہے ان کا، اور قبول نہیں کر رہے تو کوئی اوپر نہ دباؤ ہے نہ جبر کی بات ہے. ایک عقیدے کی بات اس میں. تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم عربی قاعدے سے باب تفاعل میں یعنی بتکلف کسی چیز کے کرنے کا مطلب ہے. یعنی آپ کی شان کے لائق تو ہیں نہیں، لیکن آپ بتکلف قبول فرما لیجئے اس کو. اب ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اخلاص کتنا ہوگا، نبی تو ظاہر سراپا اخلاص مخلص ہوتا ہے، اس کی شبہ کی بات ہی نہیں ہے، اور اتباع بھی اعلیٰ درجے کا ہے. اس کے باوجود باب تفاعل کا یہ لفظ جو لائے ہیں وہ اشارہ اس بات کی طرف ہوا جب انبیاء علیہ السلام اپنے کاموں کے سلسلے میں اس طرح کا معاملہ اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں تو ہماری اور آپ کی عبادتوں کا جو حال تو ہم جانتے ہی کیا ہے. ہمارا تو ظاہری ڈھانچہ بھی صحیح نہیں ہے اور دل تو پتہ نہیں کہاں رہتا ہے، ہمارا ذہن کہاں رہتا ہے. تو ایک دو باتیں یہ اس وقت آئیں. تیسری آگے بات جو حضرت حکیم الامت نے لکھی وہ اور بڑی بات ہے. فرمایا کہ اللہ کی طرف سے کوئی عنایت ہو گئی، فضل ہو گیا، کچھ مل گیا، تو یہ نہ سمجھے یہ ہماری عبادتوں کا صلہ ملا ہے ہم کو، اور یہ نہ سوچے کہ ہماری طاعت اور ہمارے مجاہدے اور ریاضتوں کی بنیاد پر ہم کو دیا. نہیں، یہ بھی انہی کا فضل ہے. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب نہیں یہ ہماری عبادت اور طاعت اور ریاضت اور مجاہدے کی وجہ سے ہم کو نوازا جا رہا ہے، تو حضرت نے جو جملہ استعمال فرمایا ہے، فرمایا کہ یہ فرمایا ھذا عین الکفران، یعنی شکر گزاری یہی ہے کہ یوں کہے یا اللہ آپ کا کرم ہو گیا کہ آپ نے ہم کو دے دیا، نہ دیتے تو ہم کیا کر لیتے اس کے اندر. تو یہ بات یہ تھوڑی اس وقت میں جو تھی حضرت حکیم الامت کی نظر سے گزری، ہم سب لوگوں کے لیے کام کی ہے. فرمایا کہ بعض لوگ دعائیں مانگتے ہیں مگر لوگوں سے تذکرے کرتے ہیں کہ میں نے یہ مجاہدہ کیا تو مجھ کو یہ ملا. اللہ کی رحمت اور عطا کے لیے اپنا استحقاق ثابت کرنا یہ کفران نعمت اور ناشکری نعمت ہے. بس نعمت کی شکر گزاری جو کچھ وہ عطا فرما رہے ہیں وہ یہی ہے کہ بغیر استحقاق کے، اور یہ صلہ نہیں ہمارا ہے، بس اللہ نے ہم کو عطا فرما دیا ہے. یہ حضرت حکیم الامت کے جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ، بعض دھوکے میں پڑے ہوئے صوفی اور سالک اپنے کمالات اور اللہ کی مہربانیوں کو اپنے مجاہدات کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ میں نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں، میں نے بڑی عبادت کی ہے تب یہ نعمت مجھ کو ملی ہے. یہ تو صحیح ہے کہ محنت کا صلہ آتا ہے، لیکن سوال یہ کہ وہ محنت ان کی شان کے لائق بھی تو ہو جائے تب ہم یہ کہہ سکیں کہ صاحب یہ جو ہے اس کی بنیاد پر ہمیں ملا. جب پیغمبر علیہ السلام ما عبدنا کا حق کا عبادتی فرما کر کے اپنی عبادتوں اور ریاضتوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جیسا حق ہم ادا نہیں کر سکے، تو ہمہ شمہ کیا کہہ پائیں گے کہ ہم نے تہجد یا ہم نے ذکر یا نفلیں ان کی شان کے مناسب کر دی. ظاہر ہے ہم لگے ہوئے ہیں، ایک اس لگے لپٹے پر اللہ تعالیٰ کچھ نواز دیتے ہیں تو اس کو صلے کے طور پر ظاہر نہیں، بس ایک عنایت ہے ان کی یہاں پر ہے. یہ فرمایا کہ میں نے بڑی عبادت کی ہے تب یہ نعمت مجھے ملی. کبھی بھی استحقاق کی بات مت کرو. اللہ کی عظمت غیر محدود کا حق بڑے سے بڑا کی عبادت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکتا ہے.
کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بھی محدود ہے، غیر محدود صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ دوسرا مضمون شروع ہو گیا یہاں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے، عبادت کرنے کے بعد استغفار فرمانا، 3 بار استغفار کرتے تھے۔ تو آپ استغفار جو کر رہے ہیں وہ اسی چیز کا اظہار ہے اس میں، یہ اللہ جو عبادت ہوئی ہے آپ کی شان کے لائق تو نہیں ہے، لیکن آپ بس شان کریمی یعنی کرم فرما دیجئے اور اس کو قبول فرما لیجئے۔ قبول فرما لیں، ان کا فضل ہے، کرم ہے، نہیں کر رہے تو یہ عادل ہے، یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب جو ساری محنتیں بیکار چلی گئی ہماری۔ تو یہ 2 چیزیں تو اس وقت میں جو بات عرض کی ہے کہ جو توفیق ہم سب کو مل رہی کسی بھی طریقے پر، نہ وہ ہمارا کمال ہے، نہ ہمارا استحقاق ہے، نہ ہماری وہ خوبی ہے، بلکہ ان کی عنایت ہے جو ہم کو انہوں نے اس کے لیے اس میں لگا دیا، اس کی توفیق ہم کو لگا دی۔ پھر اس کے بعد میں عبادتوں کے بعد دعا کریں، ربنا تقبل منا والی، کہ اللہ قبول فرما لے آپ۔ اور قبول اس لیے نہیں کہ وہ بہت بڑھیا ہم نے کر دیا، تقبل کا لفظ استعمال کیا ہے بتکلف قبول کرنا، آپ کے لائق تو نہیں ہے لیکن بس کیونکہ لگے پھلکتے ہیں، قبول فرما لیں آپ اس کو۔ یہ تیسری بات، اللہ پاک کوئی انعام دے تو بس یہ نہ کہیں کہ میرے مجاہدات یا میری کیا کہتے ہیں عبادتوں کا یہ صلہ ہے، بلکہ وہ بھی ایک ان کی نعمت ہے جو ہم کو ملی ہوئی ہے اور ہمارے حق کے طور پر نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدردانی نہیں، کفران نعمت اس کو شمار کرایا اس میں۔ آگے ایک مضمون اور بیان کیا، کام کا اس میں ہے سب لوگوں کے، جو نادان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساجد ہیں، اللہ مسجود ہے۔ ساجد اور مسجود برابر نہیں ہو سکتے، یعنی ایک تو جس کو سجدہ کیا جا رہا، ایک جو سجدہ کرنے والا، ظاہر ہے کہ دونوں کی حیثیتیں تو الگ الگ ہیں۔ اب اس کو ہم برابر کر دے رہے ہیں تو یہ تو عقل اور فہم شرافت ہر ایک کے خلاف ہے۔ شریعت کی بات تو بات کی، یوں ہی خلاف اس کے بعد جا رہی ہے کہ اگر دونوں برابر ہوتے سجدہ کاہے کو کرتے وہاں جا کر کے۔ وہ یہ فرمایا کہ آپ ساجد ہیں، اللہ تعالیٰ مسجود ہیں، اور ساجد اور مسجود برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی ایک علم عظیم کافی ہے کہ عابد اور معبود، ساجد اور مسجود کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے بعد آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، یہ تو عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑی ذات اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اب بڑائی اتنی بھی نہ کرے کہ حد پار کر کے بالکل برابر کرتے جا کے، نہیں، ساجد اور مسجود دونوں برابر نہیں ہوتے، دونوں جو ہے دونوں کے مرتبے الگ الگ ہوتے ہیں۔ جو سجدہ کرنے والا ہے اس کا مرتبہ کم ہے اور جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے اس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ اگر دونوں برابر ہوتے سجدہ کاہے کو کرتے تھے وہ لوگ، کیا جاتا اس پر۔ اس سے ایک عقیدے کی اصلاح بھی ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت، عظمت، عقیدت جو کچھ بھی ہے اس کی حد بھی معلوم ہو رہی کہ کس حد تک رہنا چاہیے، اس کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر کر لیں۔